بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں جرنیلوں کے بڑے برے دن چل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو پاکستانی ماؤں کی بد دعائیں لگ گئی ہیں۔ انہوں نے جس طرح ماؤں سے ان کے بچے چھینے، غائب کیے، قتل کیے، یہ آسمان تک تو پہنچنی ہی تھی۔ ان کے برے دن شروع ہوئے ہیں۔ انہوں نے شریف اللہ پکڑ کے دے دیا، اور میں ایک جریدے میں پڑھ رہا تھا جو مجھے لگتا ہے، میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ کمپنی کا اپنا جریدہ ہے، کہ پاکستان میں بڑی معدنیات ہیں اور یہ امریکہ کے کام آ سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جھنڈی کروا دی ہے۔ ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ٹرانزیکشنل تعلقات رکھتا رہا ہے۔ ہم آپ کی جنگ میں مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کر دیں، اور یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس بار ہم نے ایک بہت بڑی سو کال ٹرانزیکشن کی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ ہمیں صلہ نہیں مل رہا۔ میں آپ کو تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتا ہوں۔ اپوزیشن کی ملاقات اور ان کی فیصلہ کن جو باتیں ہوئی ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ عید کے بعد فیصلہ کن ٹائم ہے۔ علی مین گنڈا پور حکومت کرنا چاہتے ہیں یا عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن یہ جو خبر آئی ہے نا میرے پاکستانیوں، یہ بڑی ہی حیران کن خبر ہے، کیونکہ ہم نے ابھی 2 دن پہلے تو شریف اللہ دیا ہے انہیں۔ ترکمانستان میں جو پاکستان کا سفیر تھا، امریکہ جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ روک لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے سارے سفری دستاویزات پورے تھے۔ ایسا بندہ جو ریاست پاکستان کی نمائندگی کرتا ہو، بے شک کسی اور ہی ملک کا سفیر ہو، اس کو کچھ نہ کچھ عزت تو دی جاتی ہے، لیکن امریکہ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا ہے۔ ایک یہ خبر آئی ہے، اور ایک اور خبر آئی ہے جس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اچھا، شریف اللہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، آپ تو کوئی ٹویٹ نہیں آ رہا، ہم نے سب کچھ راضی کر لیا ہے، ٹرمپ بھی راضی ہو گیا، سب لوگ، اس نے جو ولسن کو شٹ اپ کال دے دی ہے، رچرڈ گرینل بھی دیکھیں نا غائب ہو گیا ہے، فلاں بھی غائب، فلاں بھی غائب۔ جو ولسن نے آج پھر ٹویٹ کر دیا فری عمران خان۔ ظالم خلیل زاد ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ جو بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے افغانستان سے، یہ ایک پوسٹ کے اوپر ہے، پاکستان نے بنائی ہوئی ہے، اور پاکستان افغانستان کو بنانے نہیں دے رہا وہاں پہ، جبکہ وہ اپنی ٹیریٹری میں اگر پوسٹ بناتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ہم اپنی سائڈ سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ہم سوچتے ہوں گے کہ اسٹریٹجیکلی میں بھی وہ پوسٹ بنا کے یہاں دہشت گردوں کو پناہ دے کے پھر بھیجیں گے رستے نکال کے، لیکن ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اگر انہوں نے پوسٹ بنا لی تو جو ہم ادھر ادھر آنیاں جانیاں کرتے ہیں ہماری بھی رک جائیں گی۔ تو یہ دونوں ڈبل ایج سورڈ ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ لیکن یہ جو ابھی بارڈر پہ اسکرمش چل رہی ہے، دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک یہ وجہ بھی ظلم خلیل زاد کے قول ہو سکتی ہے۔ اب یہ فری عمران خان والی ٹویٹ آ گئی، سفیر کو واپس بھیج دیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے گڈی گڈی جیسے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک شریف اللہ دے دیا تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور کسی ٹائم بھی بالکل بازی پلٹ سکتی ہے۔ ابھی ٹرمپ بری طرح سے پھنسا ہوا ہے یوکرین میں اور غزہ کے پرابلمز میں۔ اس کے انوائز جو ہیں وہ یوکرین کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں، وہ غزہ کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، حماس سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اسرائیلیوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں۔ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ مسائل سے میں نبٹ لوں، ان کو سارٹ آؤٹ کر لوں، سالو کر لوں، لیکن ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں آج کی ڈیولپمنٹ سے یہ بتاتی ہیں کہ ستے خیراں والی کہانیاں جو یہ ہمیں سنا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو ابھی سامنے آئی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ایلون مسک کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ٹویٹر یا ایکس کہہ لیں، وہ صبح سے مستی کر رہا ہے۔ پھر ایلون مسک نے کنفرم کیا کہ دیر واز اینڈ اسٹل از اے میسو cyber attack against X. We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large coordinated group and or a country is involved. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بہت ہی کوآرڈینیٹڈ بڑا گروپ ہے جس نے ہم پہ یہ سائبر اٹیک کیا ہے، یا کوئی ملک انوالوڈ ہے۔ دیکھیں، کسی ملک کو کیا فائدہ ہے یہ کام کرنے کا، آپ مجھے بتائیں۔ ٹرمپ تو جنگیں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو رشیا کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، نامی طور پہ الزام لگتا ہے کہ رشین ہیکر یا چائنیز ہیکر، 2 ہی ممالک ہیں نا جو کر سکتے ہیں۔ انڈیا تو ویسے ہی تعدی ہے ٹرمپ کا۔ چائنا کو کیا ضرورت پڑی ہے ہیک کرنے کی ٹویٹر، جبکہ چائنا الاؤ کرتا ہے ایپ کو، نہیں الاؤ کرتا، یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔
चाइना ने तो फायर वॉल लगाई हुई है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऐप्स उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं, वो तो अपनी चलाते हैं। इससे एक चीज नजर आती है कि इन्होंने आउटसोर्स करवाया है, इनकी अपनी स्टैब्लिशमेंट है जिसको इलॉन मस्क कबूल नहीं है। यूएस एड अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के वो हथियार है जिससे ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं दुनिया में। यूएस एड को बेसिकली 80 to 85% बंद कर दिया है इलॉन मस्क ने। जो थोड़ा सा पीछे रह गया वो दे दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे। ये वो अंधा पैसा था जो CIA या अमेरिकी डीप स्टेट इस्तेमाल करती थी दुनिया की हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए। इस पर हो गया चेक। यही हाल NED के साथ भी किया जाएगा। तो जब ये चीजें रुक गई हैं तो अमेरिकी डीप स्टेट ने कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना। तो ये मुझे लगता है कि उनका ये हमला है, इलॉन मस्क को वार्निंग है, क्योंकि इससे पहले इसके टेस्ला का ट्रक जलाया गया, आपको पता है, धमाके किए गए, अब इस पर अटैक हो रहा है। मुसलसल ये टारगेट हो रहा है इलॉन मस्क, और अमेरिका के अंदर टारगेट हो रहा है, अमेरिका से बाहर भी टारगेट हो रहा है, लेकिन यही टारगेट हो रहा है। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इलॉन मस्क से बाहर किसको मसला है। इलॉन मस्क से तो अंदर मसला है, बाहर तो किसी को मसला नहीं है। उल्टा ट्विटर पे इसने सबको बोलने की आज़ादी दे दी है, ठीक है ना। पहले तो अकाउंट ऐसे ही बंद हो जाते थे, अब फिर भी थोड़ी बहुत आज़ादी है। अब बहुत ही कोई बड़ी या तो मास रिपोर्टिंग हो जाए या कोई बहुत बड़ी आपसे कोई गलत बात हो जाए तो आपको सामना करना पड़ सकता है ऐसी चीज़ का। वरना पहले बात बात पे अकाउंट सस्पेंड हो जाते थे, अकाउंट डिलीट कर दिए जाते थे, अब वो नहीं हो रहा। तो जाहिर है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का मुझे इसमें हाथ लगता है, ये भी एक डेवलपमेंट है। अब ये दो चीजें तो आपने देख ली, एक और डेवलपमेंट हुई है शाम में। जो इसराइली हमायती एक हुकूमत बनाई गई है जिसने HTS के, पता नहीं उनका क्या नाम है, उन्होंने जो कब्जा किया है, उनके और कुर्दिश जो हैं उनके दरमियान मुआहदा हो गया है, और ये अब मिलजुल के इक़्तिदार एंजॉय करेंगे। कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है, मारा मारी और ये वो बहुत सारा कम हो जाएगा। हो सकता है ये कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो खित्ते के लिए, हो सकता है ये शाम के लिए, शाम के लोगों के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। तो इस पर हम नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। ट्रंप 2015 में कहा करता था कि असद बेहतर है, ये जो दूसरी साइड वाले हैं जो इसको गिराना चाहते हैं ये बुरे लोग हैं। अब ट्रंप की हुकूमत है, असद हार चुका है, दूसरी साइड के लोगों की हुकूमत आ गई है। इलॉन मस्क उसकी ट्वीट को ट्वीट करता है और कहता है कि 100% दुरुस्त बात कर रहा है ट्रंप, जो 2015 वाली है। यानी शायद कहीं ना कहीं ट्रंप की अभी भी ये सोच है कि जो अभी आ गया हुकूमत में वो कोई अच्छे लोग नहीं हैं। सो देखते हैं कि इंटरनेशनली ये हालात किस तरफ जाते हैं और शाम के हवाले से आलमी ताकतें क्या फैसले करती हैं। जो अभी डिफेक्टो वहाँ का रूलर बन गया है शाम का, उसको यूरोपीय यूनियन ने दावत दी है। अब देखें ज़रा कि जो दहशतगर्द थे कल तक उन्हें दावतें दी जा रही हैं। यहीं से पता चलता है कि ये सारे इस्लाम के खिलाफ जो इन्होंने बनाया प्रोपेगेंडा, कि इनके अपने लोग ही हैं जो लोगों को मारते भी हैं, गले काटते भी हैं, इन्हीं के कहने पर इस्लाम को डिमोनाइज किया जाता है। तो ये तो है इंटरनेशनल सूरत हाल। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये नाज़रीन मीटिंग हुई है, इसमें JUIF के लोग भी मौजूद हैं, PTI के लोग भी मौजूद हैं, और अब ये फैसला हुआ है कि ईद के बाद जो मामलात करने हैं उससे पहले फजलुर रहमान की और इमरान खान की फाइनल राय लेके आनी है, और फिर फाइनल फैसला होगा कि ईद के बाद मिल के हमने कुछ करना है या नहीं करना। मैं आपको अभी बता देता हूँ, फजलुर रहमान इक़्तिदार में तो हिस्सा ले सकता है। फजलुर रहमान को आप कह दीजिए KP की CMशिप आप ले लें, वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप अगर उससे कहेंगे वो सड़कों में एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेगा और जमहूरियत की बहाली के लिए कुछ करेगा, तो ये नहीं होने वाला। मैं आपको भी एडवांस में बता देता हूँ। बाकी अगर अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं तो मैं माफी मांग लूंगा फजलुर रहमान से। अगर फजलुर रहमान डट के खड़ा हो जाए और KG के हम जमहूरियत बहाल करवाएंगे, हम PTI के साथ खड़े हैं, आपने जो करना है कर लें, और खुल के वही जुबान बोले जैसे इमरान खान बात करते हैं, हम तस्लीम कर लेंगे, हम उनको सलूट करेंगे भाई, हम माफी मांगेंगे उनके बारे में ऐसी राय कायम करने पर। लेकिन अभी तक की जो मेरी राय है फजलुर रहमान के बारे में वो यही है और बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। एक और चीज आपको बताता हूं, कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस भेज दी हैं, बहुत जबरदस्त मईशत हो गई है। ये है जी स्टेट बैंक की रिपोर्ट। इसमें स्टेट बैंक लिखता है कि जनवरी में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $400 मिलियन का। पाकिस्तान पाई पाई को तड़प रहा है और हमारा $400 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है जनवरी में। उसके बाद वो लिखते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल इनफ्लोज हैं वो बड़े कमजोर हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो लिखता है कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो आउटपुट है वो मुसलसल नीचे जा रही है, जैसे मैं आपको आगाह करता रहता हूं। और जो शॉर्टफॉल है टैक्स में वो भी काफी बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो गया है हमारे टैक्स कलेक्शन में। अब ये सारी चीजें होने
کے باوجود یہ کہتے ہیں جی ہم نے معیشت سنبھال لی ہے. یہ تو اسٹیٹ بینک ہے، ان کا اپنا بینک ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اب ایک اور چیز پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. دیکھیں فگر سے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اور ایکسپلین ہو جاتی ہے. کہتے ہیں 3.1 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے بھیج دیا ہے. فروری کے مہینے میں عمران خان کی جو کال تھی ریمیٹنسز روکنے کی وہ رد کر دی ہے لوگوں نے. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ 3.1 ارب ڈالر کے لگ بھگ، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ہو سکتا ہے لیکن بالکل قریب قریب فگر تھا، فروری 2022 میں بھی ریمیٹنس اتنی ہی تھی. جا کے دیکھ لیں ڈیٹا گوگل سے. 3 سالوں میں ہمارا 18 سے 25 لاکھ، متعدد اندازے سے بتا رہا ہوں، ویسے اندازہ ہے کہ 30 لاکھ تک لوگ چلیں گے، کیونکہ ڈنکیاں شنکیاں جو مار کے جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں. جو بوٹ ڈوب جاتی ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کامیاب ہو جاتی ہیں پار لگ جاتی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ان لوگوں کا تو ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. ایک متعدد اندازے کے مطابق 18 سے 25 لاکھ، اور یہ پاسبل ہے کہ تقریباً 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان میں سے 80% لوگ بھی اگر پیسہ بھیج رہے ہیں تو اگر آج سے 3 سال پہلے 3.1 ارب ڈالر آ رہا تھا تو اس میں 20% اضافہ ہونا چاہیے تھا. اب 3 ارب ڈالر کا 20% کتنا بنتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. یہ بنتا ہے تقریباً 600 ملین ڈالر. یعنی 3.1 ارب ڈالر کے بجائے 3.7 ارب ڈالر، یعنی کلوز ٹو اباؤٹ 4 بلین ڈالرز کے قریب قریب پاکستان میں منتھلی آنا چاہیے تھا. لیکن ان 3 سالوں میں ہم نے کو بیرلی کبھی کبھی 3 ارب ڈالر کا فگر ٹچ کیا ہے، ورنہ ہم 2.4 2.5 2.7 تک کرتے رہے ہیں. اس تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر ان 3 سالوں کا حساب نکالیں، اگر عمران خان حکومت میں ہوتا ہے ان 3 سالوں میں، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان میں کم از کم بھی 20 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی اضافی بھیج چکے ہوتے ہیں ان 3 سالوں میں، کم از کم 20 ارب ڈالر اضافی. اور اگر یہ 20 ارب ڈالر پاکستان کو مل چکا ہوتا تو ہم IMF کو خیر بات کہہ دیتے کہ ہم اپنے قرضے اتار سکتے ہیں، ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر کے اپنے قرضے اتاریں گے، اب ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں IMF کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے اور قرضے اتارنے کے لیے ہمیں بیرونی پیسے چاہیے. اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو اور سرپلس پیسے سے ہم قرضے اتار سکیں تو ہمیں کسی قرضے اضافی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان کی حکومت اتار کے یہ جرنیلوں نے کام کیا ہے، لیکن ان کو بھی آگے سے ملا نہیں اور پیچھے سے کتا لے گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ایسے کتا بنی ہوئی ہے مثال، لیکن کتا وہ جو دھوبی کا ہوتا ہے نا وہ ہے اصل میں چیز، کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو جرنیلوں کا یہی حال ہو گیا ہے کہ دھوبی کے کتے والی ان کی حالت ہے. نہ یہ پاکستانیوں کو اپنے ساتھ ملا پا رہے ہیں، نہ یہ امریکہ کو اپنے ساتھ ملا پا رہے ہیں. وہ امریکہ جس کی ہر خدمت یہ بجا لانا چاہتے ہیں. میں تو وہ آرٹیکل دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جی پاکستان کے جو معدنیات ہیں نا اس سے امریکہ بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور انہیں جب سے پتہ چلی ہیں 2 چیزیں، یہ پیچھے پڑ گئے ہیں. ایک چیز انہیں یہ پتا چلی کہ امریکہ افغانستان سے اپنا اسلحہ واپس لینا چاہتا ہے. یعنی امریکہ نے، ٹرمپ نے یہ بیان دیا. وہ عرفان صدیقی صاحب اٹھ کے آ گئے، او جی دیکھیں نا ہمیں جو ہے نا امریکہ کے ساتھ مل کے اسلحہ واپس لینا چاہیے. تمہیں ایسے چھتر پڑیں گے افغانستان، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ ٹرمپ نے یوکرین سے کہا ہے کہ آپ ہمیں معدنیات دے دیں تو ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہمیں چاہیے، ہمیں ریئر ارتھ منرلز چاہیے. اب پاکستان میں بھی ریئر ارتھ میٹلز منرلز وغیرہ ہیں. یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جتنے بھی الیکٹرانک کے آلات ہیں ان کو بنانے کے لیے. کاپر بھی چاہیے ہوتا ہے وائرنگ کے لیے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. لیکن جو ریئر ارتھ منرلز ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ جو الیکٹرک کاریں بنا رہے ہیں، یہ جو آپ کمپیوٹرز بناتے ہیں، یا آپ چپس بنا رہے ہیں ڈفرینٹ، یہ جو چپس ہیں ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، سیمی کنڈکٹرز کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو یہ بنا ہی نہیں جا سکتے. اور یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ریئر ارتھ جو منرلز ہیں ان کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے. یہ چین میں بہت زیادہ ہیں، یہ یوکرین میں بہت زیادہ ہیں، یہ روس میں بھی ہیں، یہ اور بھی ممالک میں. لیکن ابھی دنیا کے 70-80% چین نکال رہا ہے. امریکہ کو ان کی ضرورت ہے چین سے مقابلہ کرنے کے لیے پروڈکشن میں. ابھی یہ چین کے مرہون منت سب کچھ ہے. یوکرین سے اگر لیتے ہیں اور پاکستان آفر کر دیتا ہے اس کے بدلے کہ ہماری آپ مدد کریں، ہمارے سارے قبضہ کر لیں، کہ کاپر بھی لے جائیں، ریئر ارتھ منرلز بھی لے جائیں، جو ایکچولی ہم بیچ کے اور اپنے ملک کے قرضے اتار سکتے ہیں. یہ صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے اور جرنیلی اقتدار قائم رکھنے کے لیے امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مجھے اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا کیونکہ وہ آرٹیکل آؤٹ آف نو ویئر آ گیا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے منرل سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تب سے میرا دماغ گھوم رہا ہے کہ یہ اپنا سب کچھ دینے جا رہے ہیں صرف اپنا جرنیلی اقتدار قائم رکھنے کے لیے. ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جو ہماری واحد امید ہے کہ ہمارا قرضہ کبھی اترے گا وہ ریکو ڈگ سے تھی. پہلے وہ ریکو ڈگ انہوں نے سارا بیچ دیا. تھوڑا بہت جو اپنے حصے میں آیا تھا وہ اب سعودی عرب کو 15% شیئرز دے رہے ہیں. ہمارے حصے میں تو کچھ آئے گا ہی نہیں. ہمیں تو پٹنس ملیں گے اس میں سے.
ہمارا کیا فائدہ ہوا اتنے بڑے ذخائر کا؟ تو یہ کر رہے ہیں جرنیل، ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، صرف اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن ان کو روکنا بہت ضروری ہے، اور عید کے بعد اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سنجیدہ ہوئی تو ایک موومنٹ شروع ہوگی، اور اگر موومنٹ شروع نہیں ہوتی تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے پھر سارے کہ فلاں بھی غدار ہے، فلاں بھی غدار ہے، فلاں بھی غدار ہے، فلاں بھی غدار ہے، اور یہ سب جان کے عمران خان کیوں چاہتے ہیں کہ جیل میں رہے تاکہ باہر ان کے اللے تللے چلتے رہیں، ان کی موج مستی لگی رہے، کرنیلوں سے ملتے رہیں، ان کو عزت بھی ملتی رہے، پروٹوکول بھی ملتا رہے، اور عمران خان جیل میں اس موسم میں جو سردی کا عمران خان نے گزارا ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کو گرم پانی بھی میسر نہیں ہے۔ وہ صبح کے ٹائم جو فجر کے یا تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنا گیزر آن دیکھتے ہیں اور گرم پانی ٹاپ کھولتے ہیں نکلتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی آزادی کے لیے ایک شخص جیل میں ہے جو یخ بستہ پانی سے، یخ بستہ حالات میں وضو بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن اندر وہ اس لیے ہے کہ آپ کی آزادی کی قیمت وہ چکا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ نکلو باہر، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، آپ ہی کے لیے کہتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے نکلو، لیکن آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ پھر اس کی آزادی کے لیے بھی نکلیں، اپنی آزادی کے لیے بھی نکلیں، اس کی آزادی کے لیے بھی نکلیں جو آپ کی آزادی کے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی آزاد ہے، اور ہم لوگ آزاد رہ کے بھی جیل میں ہیں، کیونکہ ہم وہ کر نہیں پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ جیل میں بیٹھ کے ہم سے بہت زیادہ کر رہا ہے۔ اب عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اب علی میر گنڈا پور سے 1 مہینہ ہو گیا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان کی ریگولر ملاقاتیں ہوں، اور کمپنی ان ملاقاتوں کو روک کے بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ ایک ایسی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں قوم کو۔ ان کو بار بار سمجھایا، خدا نہ خاصہ عمران خان کو جیل میں کچھ ہو گیا، یہ وہ نفرت کا لاوا ہے ابلے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کے پاس ایک گنجائش ہے کہ کسی دن عمران خان باہر آ جائے گا، یہاں شرٹ پہن لے گا، ملک بھی میرا، فوج بھی میری، شاید عوام قبول کر لے، میں نہیں کہتا کرے گی، شاید عوام قبول کر لے اگر فوج بیرکوں میں چلی جائے اور عمران خان اقتدار میں آ جائے، تو عوام اتنی خوش ہوگی کہ اس خوشی میں شاید عوام بہت کچھ بھول جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کچھ ایسا غلط ہو گیا، آپ کی نسلیں بھی پناہ مانگیں گی جو ان کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو ابھی سے وارن کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی ڈینجرس طرف جا سکتی ہے۔ اپنا بھی کچھ سوچیں، ادارے کا بھی سوچیں، ملک کا سوچیں۔ دنیا میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ چین امریکہ سے آگے نکل گیا ہے معاشی طور پہ، امریکہ یورپ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یورپ اپنے دفاع کے لیے خود تیاریاں کر رہا ہے، یوکرین کی جنگ وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہے، غزہ میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی، عرب ممالک بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے، ایک عرب ملٹری الائنس وہاں پہ بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے۔ تو دنیا میں ایسی تبدیلیاں ہیں، اور ہمارے ہاں صرف اقتدار کی لڑائی چل رہی ہے۔ مجھے وہ نسیم حجازی کا بار بار ناول یاد آ جاتا ہے، آخری چٹان۔ اس میں جب چنگیز خان اور اس کے بعد علاگو خان کی فوجیں مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر رہی تھیں، بغداد میں مناظرے چل رہے تھے، اپنے اقتدار کے مزے ہو رہے تھے، شراب کباب چل رہا تھا، پھر اس کے ساتھ جو ہوا تھا خلیفہ وقت کے ساتھ، وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح اس کو قالین میں لپیٹ کے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے باندھ دیا گیا تھا۔ ایسا ہی انجام ہوتا ہے غفلت میں پڑی قوموں کا اور غفلت میں پڑے لوگوں کا، کہ جب تباہی آپ کی طرف آ رہی ہو، آپ غفلت میں پڑے ہیں اور اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ اقتدار تو صرف چند دن کا ہے، انسان کا کردار یاد رہ جاتا ہے، اقتدار یاد نہیں رہتا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔